الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پرویز صاحب نے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، متقی لوگوں سے جو خرق عادت، یعنی جو عادت نہ ہو، وہ کوئی ایسا کام ہو جائے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں اور وہ کام نہ ہونے والا ہو جائے، تو وہ جو ہے وہ نشانی اللہ کی طرف سے آ جائے تو اس کو جھٹلایا ہے، اور قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے سے کر ڈالی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے آئے گا، تو ایک ہیوی قوی جن نے کہا جب تک یہ آپ کی محفل چلتی ہے اس سے پہلے میں یہاں لے آؤں گا، محفل برخاست ہوتے ہی یہ تخت یہاں ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ تو بہت وقت ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص جس کو کتاب کا علم تھا، جو نبی تو نہیں تھا، تو اس نے کہا میں آنکھ جھپکنے کی دیر میں لے آؤں گا۔ اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو پرویز صاحب اس کے انکاری ہیں کرامات اولیاء کے۔ پرویز صاحب کی جو عربی دانی ہے اور استغفر اللہ شان مفسری ہے، وہ ذرا جب آپ دیکھیں گے تو پھر ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی تردد نہیں رہے گا، سمجھ جائیں گے، تاکہ لوگ اس گمراہ مرتد فرقے سے کوئی متاثر نہ ہوں۔ یہ ضروری ہے موجودہ دور میں، عقیدہ ختم نبوت بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت میں درار ڈالی ہے اور مسلمانوں کا روپ دھاڑ کر کفر اختیار کیا ہے۔ لکھتے ہیں اس پر، جیسے یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، کہ وحشی قبائل کا ایک قوی ہیکل سردار، یعنی وہ جو جن ہے، عفریت اسے کہتے ہیں، جو جسمانی قوت کے علاوہ معاملہ فہمی میں بھی بڑا ماہر تھا، بولا یہ مہم میں سر کروں گا، یعنی ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا، اور اتنی جلدی کہ قبل اس کے کہ آپ اس مقام سے کوچ کر کے آگے بڑھیں، ملکہ اس کا تخت حکومت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ جی انہوں نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ دیکھیے مفہوم القرآن از غلام احمد پرویز جلدون صفحہ 868، مطبوعہ لاہور، کوئی شخص دیکھ سکتا ہے۔ چونکہ پرویز صاحب جنات کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، حالانکہ پوری صورت جن ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اگر مانا بھی ہے تو تعویلات سے مانا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ جنات کے قائل بھی نہیں ہے، اس لیے اسے جن کو، جس کو عفریت کہتے ہیں، بڑا جن، وحشی اور قوی ہیکل سردار کیا کر بات ٹال مٹول کر گئے ہیں۔ غالباً پرویز صاحب ذاتی طور پر اسے جانتے تھے کہ وہ فلاں وحشی قبیلہ کا سردار ہے، اس لیے کتاب کو ایسے ہی اپنے خیالات ہی ظاہر کر دیے۔ اس لیے قرآن کریم نے اسے افریتم من الجن کہا ہے، افریتم من الجن، جنوں کا سردار۔ جن قوم ہے بھئی، آگ سے تخلیق ہے اس کی۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں
ان کی تخلیق ہے آگ سے، انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ قرآن مجید نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے۔ سورہ جن پوری ہے، 28 آیات ہیں۔ تو جن کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، نظر نہ آنے والی مخلوق۔ معلوم نہیں وہ کیسا پر اسرار سردار تھا جو ہمیشہ ہمیشہ پوشیدہ ہی رہتا تھا۔ استغفر اللہ، نعت کا سر بغریباں کہ اسے کیا کہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فاسد مرتد کافروں سے بچائے، ہماری نسلوں کو بھی۔ یہ ساری باتیں اس لیے کریں، بڑے میٹھے بن کے یہ آہستہ آہستہ ہماری نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ کسی کو باہر لے جانے کا جھانسا دیا، کسی کو مال دیا، کسی کو کوئی کام کر دیا، لڑکی دے دی، بس غریب آدمی نہ دیکھتا کہ یہ سچے ہیں تو باقی سب جھوٹے ہیں۔ ایسا یہ جال بنتے ہیں کہ انسان پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔